الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم والقران الحكيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس قال الله تبارك وتعالى في موضع اخر استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كالفجر وكالبها كلاب او كما قال عليه الصلاه والسلام. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر سے کچھ اوقات فارغ کر کر جمعہ کی نماز کا اہتمام کرنے کے لیے اول وقت میں وقت سے اپنے بیٹھنے کی توفیق سے مالا مال کرتا ہے. اس وقت ہم جس معاشرے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمارا اس دنیاوی زندگی کے اندر جو بڑا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیا جا رہا ہے اور دنیاوی حکومتیں اس وقت مسلمانوں پر بڑی کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے اندر ان کو صرف ایمان والا بنا کر رکھا جائے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل والی زندگی سے ان کو دور رکھا جائے. قرآن میں جہاں انسانوں کو اس بات کی ہدایت کی توفیق دی ہے وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو اپنی عزت سے دور رکھتا ہے، اس کے ذکر سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، تو اس بندوں کے تعلق سے اللہ نے یہ فرمایا کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. ہم ایسے بندوں کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں تاکہ شیطان ان کو اللہ کے ذکر سے دور رکھتا رہے. اگر ہم نے اس دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر لیے ہوتے اور اپنی زندگی کے اندر اعمال صالحہ کا جذبہ پیدا کیا ہوتا تو شیطان ہم پر کبھی مسلط نہیں ہوتا اور شیطان یہ کبھی نہیں سوچتا کہ ایمان والوں کو دین سے دور رکھا جائے، دین کے کاموں سے ان کو باز رکھا جائے. شیطان نے وعدہ کر کے آیا ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ فانساہم انفسہم ذکر اللہ. جو مجھے بھلا دیتا ہے میں اس کو بھلا دیتا ہوں، جو مجھے اپنے ذکر کے ساتھ یاد کرتا ہے میں اس کو اپنے ذکر کے ساتھ یاد کرتا ہوں. اور اگر ہم نے دنیا کے اندر اللہ کو بھول گئے اور یوں سمجھ رکھا کہ اللہ ہم کو یاد رکھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم کو صبح و شام ملتے رہیں گی اور اس کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا، تو یہ صرف ہماری خام خیالی ہے. اللہ ہم کو اتنا دے گا جتنا ہم کو دینے کا وعدہ کیا ہے. اس کو قرآن کریم کی آیت سے سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری کے اندر جو فساد مچایا جاتا ہے یا فساد ہوتا ہے
وہ فساد انسانوں کے اعمال کے بدلنے پر ہوتا ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لگا دیں گے، ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے اور یوں سمجھیں گے کہ میرا مقصد یہ ہے دنیا کے اندر کہ میں اپنے رب کو راضی کروں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے طریقے پر چل کر اپنی زندگی کو کامیاب کروں۔ اگر کسی انسان نے یہ سوچ کر زندگی گزار رہا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ دنیا کے اندر کامیاب انسان ہے۔ ہم نے صرف ترقی کا نعرہ سن لیا ہے اور ہم نے صرف ترقی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم سب سے زیادہ ترقی کریں گے تو یقیناً ہم نے دنیا کے اندر سپر پاور طاقتوں میں ہمارا نام شامل ہے۔ ہم بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن اگر دینی اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہم 0/0 پر آ جائیں گے۔ دینی اعتبار سے ہمارا کوئی مشن نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو ٹٹولیں گے، ایک وانی کو اگر کھڑے کر دیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ تم نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، تو وہ والد محترم اپنی آپ کی سناتے سناتے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں نے کبھی رات کو آرام کے لیے نہیں سمجھا اور کبھی دن کے اندر 1 گھنٹہ سکون سے نہیں بیٹھا، یوں نہیں بیٹھا تاکہ میری نسل اور میری اولاد دنیا کے اندر نامور بن جائے۔ میں نے ان کو کامیابی کے راستے پر لگانے کی فکر کرتا رہا، میں ان کو بہترین کالجوں کا انتخاب کیا، میں ان کے لیے بہترین پڑھانے والے اساتذہ کا انتخاب کیا، ان کے لیے بہترین پڑھانے کے لیے بہترین کتابوں کا انتخاب کیا، لیکن میں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی کام نہیں کیا۔ ہم اس کو یوں سمجھیں کہ ہم نے دنیا کے اندر بہت ترقی کی، ہمارے اولاد ڈاکٹر بن گئے، ہماری اولاد انجینئر بن گئی، ہماری اولاد پائلٹ بن گئی، ہماری اولاد سائنسداں بن گئی، لیکن اگر ہم اپنے غریبان میں جا کر دیکھیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنایا، ہم نے نہیں بنایا اور کبھی ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی اور ہم یوں سمجھے کہ یہ تو ایک وقت آنے کے بعد نمازی بن جائے گا، ایک وقت آنے کے بعد یہ تسبیح لے کر ذکر کرنے والا بن جائے گا، ایک وقت آنے کے بعد یہ کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کر روئے گا۔ تو وہ یوں سمجھ لو کہ جب آدمی اپنے ہاتھ کے اندر طاقت اور قوت رکھتا ہے، آسانی کے ساتھ 2 گھڑے 3 گھڑے پانی لا سکتا ہے، اگر وہ آدمی ضعیف ہونے کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک گھڑا دے دیا جائے اور کہا جائے کہ فلاں بوری پر جا کر پانی لے کر آؤ، تو بندہ کہے گا کہ میاں کیوں مذاق کر رہے ہو میری زندگی کے ساتھ، میں تو صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا، ایک گھڑا پانی بھر کر میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی ہے پانی بھرنے کی۔ تو اسی طریقے سے وہ آدمی کو عبادت کی قوت بھی نہیں ملتی ہے، وہ عبادت کرنا چاہتا ہے، وہ 4 رکعت کی نیت باندھ کر کھڑے ہوتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے 2 رکعت پڑھی تھی 1 رکعت میں، میں نے 3 رکعت پڑھی تھی 4 رکعت پڑھی، وہ اسی دماغ کے اندر اور اسی تصور کے اندر آدمی سوچنے لگتا ہے اور اس کی نماز اسی طریقے سے ہونے لگتی ہے۔ وہ وضو کر لیتا ہے اور کچھ دیر بیٹھ کر تھوڑی دیر دیکھ کر غروب بھی اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرا وضو ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو ہم نے ترقی کہاں کی؟ ہم اگر غور و فکر کریں کہ ہم ترقی کے کس دہانے پر جا کر کھڑے ہو گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حدیث کو ہمیشہ ذہن رکھو سے فرمایا کہ الدنیا یسر، الدنیا یسر، فرمایا گیا کہ دنیا جتنی تمہارے لیے آسان ہے دین بھی اتنا ہی تمہارے لیے آسان ہے۔ ہم نے دنیا کو آسان سمجھ کر اور دنیا کو طلب کرنے کے پیچھے، ہم نے دنیا کو کمانے کے پیچھے، ہم نے دنیا کو اپنے قدموں میں رکھنے کے پیچھے، ہم نے دنیاوی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کے پیچھے، ہم نے دین کو ایسے بھول گئے گویا کہ ہمارا پرانا ایک کپڑا جو ایک زمانے کے اندر ہم پہنتے تھے اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی بستے کے اندر یا کسی پیٹی اور سوٹکیس کے اندر نکلتا ہے، ہم اس کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں یہ کپڑا میرے جسم کا بڑا قیمتی کپڑا تھا وہ زمانے کے اندر، لیکن یہ کپڑا اس وقت سب سے زیادہ بوجھل ہو گیا ہے۔ ہم یوں سمجھے اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ کیا سمجھ رکھتے ہیں ہم نے دنیا کے اندر؟ اللہ ہم کو اسی طریقے سے یاد کریں گے، ہم اللہ کو بھول بیٹھیں گے اور اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، عبادتوں سے اپنے آپ کو ترک کرتے رہیں گے، ہمارا گھرانہ دین سے دور، ہمارے گھرانے کے اندر نمازوں کا کوئی معمول نہیں، ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم کا کوئی معمول نہیں، ہمارے گھروں کے اندر سنتوں کا کوئی معمول نہیں، اور ہم یوں سمجھیں کہ ہم بندے اوپر ہماری زبانوں پر کلمہ جاری ہو جائے
خدا کی قسم یہ ممکن نہیں ہے. جس نے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے، نبی کی سنتوں کے مطابق اپنے گھروں کو چلانے والا بن جائے، نبی کے سنتوں کے مطابق نمازوں کا اہتمام کرنے والا بن جائے، اس بندے کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کلمہ جاری فرماتے ہیں. میں ابھی آپ کو ایک حدیث سناؤں گا جس کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے راوی گزرے ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کے کان کے اندر اذان کی آواز پہنچ جائے، بڑا غور سے سنیں، کہ جب کسی بندے کے کان کے اندر اذان کی آواز پہنچ جائے تو اس بندے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کام و کاج کو ترک کر کر اس اذان کا جواب دیتے ہوئے اپنے دکان، اپنے مکان، اپنی ہوٹل، اپنے چورستے، پان ڈبے، جہاں جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں ہم کو یہ حکم ملتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف چلے آئے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، فرمایا گیا کہ جب اذان جمعہ تم کو دے دی جائے اور سنائی جائے تو فرمایا گیا کہ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف تم چلو. ہم نے اس چیز کو سننے کے بعد یوں سمجھا کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے 12:30 بجے، نماز ہوگی 1:30 بجے، یوں سمجھ لو کہ ہمارا 1 گھنٹہ اگر ہم مسجد میں جا کر بیٹھیں گے تو ہم کیا کمائیں گے. ترقی کے اعتبار سے میں آپ کو ترقی بتا رہا ہوں کہ ہم نے دنیا کے اندر کتنی ترقی کر دی اور ہم نے اپنی زندگی کے اندر دین کو کتنا نیچے چھوڑ دیا، اور پھر ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم جب مر جائیں گے اور مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ جاری ہو جائے اور ہماری تمنا اور آرزو یہ رہے کہ میری موت مدینہ منورہ کے اندر آئے، لیکن دنیاوی زندگی کے اندر ہم نے کوئی مدینہ منورہ والا عمل زندگی کے اندر ہم نے کبھی نہیں کیا، اور خواہش تو بڑی ہے ہماری. اور ہم بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری موت آپ کے شہر مدینہ کے اندر عطا فرما دیجیے. ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن عملی اعتبار سے پوچھو، نہ مدینے والے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ لباس ہمارے جسموں کے اوپر، نہ چہرے اندر ہمارے جسموں کے اوپر، نہ ہماری زبان کے اندر نبی کی زبان، نہ ہمارے منہ کے اندر نبی کی زبان، نہ ہمارا دل نبی کے دل کی طریقے سے دھڑکنے والا، نہ سوچنے والا، نہ فکر کرنے والا، اور ہم پھر دعائیں کرتے ہیں کہ آپ کے مدینہ منورہ کے اندر ہماری موت واقع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کس زبان سے تو یہ جھوٹا کہہ رہا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر شیطان کو مسلط کر دیا کہ تم مدینہ منورہ میں مرنے کی آرزو کرتے جا اور تم میرے بتائے طریقے پر چلتے جا، میں تجھے جس راستے پر ڈالوں گا تم اسی راستے پر چلتے جا. تو یوں سمجھ جائے کہ مدینہ منورہ کی خواہش کرتے جا اور میرے بتائے راستے پر چلتے جا، تو تو یوں سمجھ جائے کہ مرتے وقت تیری زبان پر نہ کلمہ جاری ہوگا، نہ تو مدینہ منورہ میں مرے گا. تیری موت ایسی بھیانک موت واقع ہوگی کہ جب تم مرنے لگے گا تو نہ تیرے سرانے کوئی کھڑا ہوا ہوگا، نہ تیرے پیدے کوئی کھڑا ہوگا، اور نہ کوئی تیرے سینے کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھنے والا ہوگا. تو اسی طریقے سے سسکتے بلکتے اس دنیا سے ختم ہو جائے گا. تو وہ حدیث میں نے آپ کو سنایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اذان کی آواز کانوں میں پہنچ جائے، آج سے 30 سال پیچھے آپ چلے جائیں، زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا، آج سے 30 سال پیچھے آپ چلے جائیں. 30 سال پیچھے ہر وہ آدمی جو 50-70 سال کے اس وقت کی زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس بات کی گواہی دیں کہ یقیناً کہ 30 سال پیچھے یہ حال ہوتا تھا کہ جمعہ کی نماز کے لیے بچے پہلے نہا دھو کر تیار ہو جاتے اور والد محترم کے نہانے کے بعد دسترخوان گھر کے اندر بچھایا جاتا، روٹی جو میسر ہوتا کھانے کے لیے وہ کھانا کھانے کے بعد اذان کی آواز سے پہلے اپنے گھروں سے نکل کر جمعہ کی مسجد میں پہنچ جاتے. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، 30 سال پیچھے کی بات میں آپ کو دہرا رہا ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے مہذب طریقے کے اندر یوں سمجھ لو کہ 30 سال پیچھے یہ حال تھا کہ ایک مسجد یہاں ہوتی تو ایک مسجد کہیں دور ہوتی تھی. ایک مسجد کے اندر مائک ہوتا تو 2-4 مسجدوں میں مائک نہیں ہوتے تھے. آپ بولیں گے میرے شہر کے اندر وہ ہوتے تھے، میں کہتا ہوں کہ دیہاتوں کے اندر ایک مسجد کے اندر مائک نہیں ہوتا تھا. ممبر کے مؤذن صاحب گیٹ کے اوپر جو سیڑھیاں بنائی جاتی تھی اس کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے اور سب کے کام اس اذان کی طرف لگے رہتے تھے کہ اب آواز آئے گی ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے. اور گھروں سے نکل کر مسجد میں پہنچتے اس وقت کے امام اور خطیب جو مسجد کے اندر موجود ہوتے وہ یہ دیکھتے کہ اس امت کو اس وقت دین کے پیاسے ہیں، یہ امت دین کی پیاسے ان کو خود کھول کر پلایا جاتا اور ان کو یہ بتایا جاتا کہ تمہاری ترقی کا راز اس نماز کے اندر رکھا ہوا ہے،
تمہاری ترقی کا راز اس مسجد میں بیٹھنے پر رکھا ہوا ہے. تمہاری ترقی کا راز یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کو وقت سے پہلے خالی کر کر چھوڑ کر اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر کچھ دیر اپنی آدمی اللہ کے سامنے کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آدمی کو سن کر یہ کہے گا کہ لبیک یا عبدی ہے میرے بندے، میں حاضر ہوں تیرے سامنے، تو کیا مانگتا ہے مانگ میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے کان کے اندر اذان کی آواز پہنچ جائے اور وہ اذان کی آواز سننے کے بعد اپنے کام و کاج کو بند کرنے کے بجائے اسی طریقے سے بیٹھا رہے اور بیٹھ کر اپنے دکان کے اندر اپنے گھر کے اندر کسی بھی کام میں مصروف ہو، وہ مصروف رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ مرتے وقت اس بندے کو زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا. نہیں سمجھا آپ کو کہ جس نے اذان کی آواز کو سن کر اپنے کام و کاج کو نہیں چھوڑا، اللہ کی رجوع ہو کر عبادت کی طرف نہیں آیا، وہ اسی طریقے سے بیٹھا رہا اور وہ اسی کام کے اندر مصروف رہا، تو مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا. اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی جب سزائی دی گئی تو ہمارا کام یہ تھا گواہی دیتا ہوں میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اور پھر یہ کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جب آوازیں ہمارے کان کے اندر آئے تو ہم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ لبیک میں حاضر ہوں اور اپنی عبادت کے لیے جا رہا ہوں. ہم نے یہ کام نہیں کیا اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ترقی کریں گے اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم پریشانی کے عالم میں ہو جاتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک چٹھی امام کے پاس اور محسن صاحب کے پاس یا خطیب صاحب کے پاس آتی ہے کہ فلاں صاحب کہ ہم نے دعا کر دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زید بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں، وہ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے بزرگ ضعیف صحابی میرے پاس آئے اور آ کر یہ کہے کہ آپ تھوڑا دعا کر دیجیے میرے حق میں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری پریشانی اور مصیبت کو دور فرما دے. تو وہ صحابی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا تمہارے منہ کے اندر زبان نہیں ہے کہ تم اپنی تکلیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھ سے زیادہ آسانی کے ساتھ پیش کر سکتے ہو، تم اپنی بیماری کو مجھ سے زیادہ اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس بندے کے لیے خدمت کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا کہ اے موسیٰ تم مانگو مجھ سے، تم مانگو مجھ سے، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا مانگو اے رب؟ فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ تین چیز تمہاری نظر میں جو ہے وہ تم مانگو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے زندگی میں صحت عطا فرما دیجیے، زندگی میں صحت عطا فرما دیجیے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تم مانگ سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں مانگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ اگر میں صحت کے علاوہ کوئی دوسری چیز مانگ لیتا تو سب نعمتیں مجھے مل جاتی لیکن صحت مجھے نہیں ملتی، اور میں نے صحت اس وجہ سے مانگا تو مجھے صحت جب مل جاتی ہے صحت کے عوض میں بقیہ ساری نعمتیں مجھے مل جاتی ہے. صحت ہوتی ہے تو میں اپنے آپ چل سکتا ہوں، صحت ہوتی ہے تو مجھے سننا ہی نہیں رہتا ہے، صحت ہوتی ہے تو مجھے دکھتا بھی ہے، اور صحت ہوتی ہے تو میں عبادت کے اندر سستی عبادت کے ساتھ جذبات کے ساتھ میں عبادت کر سکتا ہوں اور اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم نے بہت تین چیز تم نے مانگی، اگر اس کے علاوہ کوئی چیز تم مانگتے تو وہ نعمت غیر مترقبہ نہیں ہوتی، وہ نعمت مختلف تمہارے پاس آ جاتی اور اس کا وقت ختم ہونے کے بعد وہ نعمت سلب کر لی جاتی اور ختم کر دی جاتی. اس شکر میں آپ کو جملہ ارشاد کرواتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ ہم نے دنیاوی اعتبار سے ہمارے بچوں کی تعلیمی اعتبار سے اور ان کو بنانے کے اعتبار سے ان کو سنوارنے کے اعتبار سے ان کی فیوچر بنانے کے لیے ہم نے بہت محنت کی اور ہم نے بہت تیاری کی، ان کے لیے جائیداد بنائی، ان کے لیے شادی بیاہ کا انتظام کیا، ان کے لیے رہنے کے لیے مکان تعمیر کر دیا. لیکن خدا کے قسم جس وقت اللہ کے سامنے ہم کو حاضر کر دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا میرے بندے تم نے کیا کیا کام کر کے آیا اور تم نے اپنے اولاد کو کیا بنا کر آیا، اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب دیں گے کہ میں نے اولاد کے لیے جائیداد میں بنا دی، میں نے اولاد کو بہترین دنیا میں ڈاکٹر اور انجینئر بنا دیا، اور پوچھیں گے کہ میں نے دنیا کے اندر نام پر اس کو انسان بنا دیا، شہرت یافتہ انسان میں نے بنا دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے اس کو دیندار کیوں نہیں بنایا؟ تو اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ہمارے پاس؟ ہم کیا کس طریقے سے اپنی اولاد کو لے کر اس وقت پہنچیں گے کہ جب ہماری اولاد ہمارے سامنے کھڑے ہوگی اور قرآن یہ پکار کر کہتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ،
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ماں باپ بیوی بچے سب وہاں پر حاضر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر کے اندر کھڑے ہو کر میزان عمل پر بیٹھیں گے اور لوگوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے. اس وقت بچوں سے پوچھا جائے گا کہ بچے تم نے کیا نعمتیں کی اور تم نے کیا کیا کمایا؟ تو بچے کہیں گے کہ ہم کو کیا معلوم کیا کرنا تھا، ہمارے ماں باپ نے ہم کو پڑھایا، ہمارے ماں باپ نے ہم کو دنیا کمانے کا طریقہ سکھایا، لیکن ہمارے ماں باپ نے ہم کو دین کا کوئی جز نہیں سکھایا. اس وقت ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے ساتھ؟ کیا طریقہ اپنی زندگی کے اندر ہم اپنائیں؟ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بہترین ترقی کی، ہم نے بہت ترقی کی، ایسی ترقی ہم نے کی کہ ہم نے دین کو بھول گئے، نبی کی سنتوں کو ترک کر دیا، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی سے نکال دیا، گھروں سے نبی کے طریقوں کو نکال دیا، اپنے معاملات کے اعتبار سے نبی کے معاملات میں تبدیل کر دیا اور یوں سمجھنے لگے کہ ہم نے بہت زیادہ ترقی کر دی. تو سمجھ لو کہ ہم نے کچھ بھی ترقی نہیں کیا اور یہ دنیاوی زندگی اس وقت تک ہمارے ہاتھوں میں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری موت ہم کو واقع نہیں کرے گا. اور بہت فکر کریں، ہم اپنی زندگی کے بارے میں بہت فکر کرتے ہیں، اپنی اولاد کی بڑی فکر ہم کو ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے اولاد کا کیا ہوگا، اچانک میری موت واقع ہوگی تو میرے اولاد کا کیا ہوگا. ارے ہم کون ہیں ہماری اولاد کو سوچنے والے اور بتانے والے؟ ہماری موت واقع ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اولاد کی مدد کرے گا. جب ہم اکیلے تھے اس وقت ہماری اولاد نہیں تھی اور ہمارے بدن سے ہماری اولاد کو اللہ نے پیدا کر دیا تو یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ ان کا رزق تلاش کر کے آؤ. ان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کا رزق پہنچا دیا. ہم کیوں فکر کرتے ہیں؟ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا اپنی اولاد کو کھلایا، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے اولاد کو کیا سکھا کر آیا ہے. تم نے اپنے اولاد کو دیندار بنایا؟ کیا تم نے اپنے اولاد کو نمازی بنایا؟ کیا تمہاری اولاد بااخلاق والے بن گئے؟ کیا تمہاری اولاد دیندار بن گئے؟ کہ کیا تمہاری اولاد اذان کی آواز سن کر مسجد کو جانے والے بن گئے؟ ہمارا ترقی کہاں ہے؟ ہم کیا ترقی کر رہے ہیں؟ اور ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ سب ہمارے اعمال کے مضبوط پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کو مسلط کر دیا ہے. اسی لیے قرآن کریم کے پارے 28 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دو جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب اللہ لا حزب اللہ هم الفاسقون. فرمایا گیا کہ دو جگہ پر یہ آیت نازل فرمائی، ہمارے اوپر شیطان کو مسلط کر دیا، اس وجہ سے مسلط کر دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اپنے آپ کو دور رکھے. ہم سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ میاں مسجد کو جا کر نماز پڑھو. ہم اپنے اولاد سے کہتے ہیں کہ جاؤ میں آزاد ہو گئی، وہ ہم کو یوں بھول کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سونے کے اوپر اور ہم کو کہہ رہے ہیں کہ نماز کے لیے جاؤ. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ اذان کی آواز سے پہلے ہم وضو کر کر تیار ہو جاتے ہیں اور اذان کی آواز کے زبان کلمات ہمارے کانوں کے اندر پڑ جاتی ہے. اس وقت ہم اپنے اولاد کو کہتے ہیں کہ بیٹے چلو وضو کر لو، ہم دونوں مل کر مسجد کو جائیں گے اور نماز پڑھیں گے اور تم بھی ایک طرف بیٹھ کر مانگو اور میں بھی ایک طرف بیٹھ کر مانگوں گا. جب ہماری دونوں دعائیں عرش معلیٰ تک پہنچیں گی تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کا رد نہیں کرے گا، ہماری دعاؤں کو اس وقت نکلنے سے پہلے قبول کر لے گا. یقین پیدا کرو اپنی اولاد پہ، یہ اولاد کو سکھاؤ. ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بدن کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو بدن کی اذان سے پہلے اٹھ جا رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آتے وقت دروازے کو کھول کے ڈال کر آ رہے ہیں یہاں سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد کو آئیں کوئی چھوڑ گھس کر ہمارے گھر کو لوٹ لیا جائے. لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچ رہے، ہم نے قبل تو ڈال کر آ گیا لیکن ہماری اولاد ہو، ہمارے بیوی بچے جو ہمارے گھروں کے اندر باقبل ہیں وہ خدا ناخواستہ کو جہنم کی ایندھن بن رہے ہیں. ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی اور ہم کبھی یہ نہیں سمجھا. اور پھر ہمارے دلوں کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا نام ہر جگہ لیا جائے، ہمارا نام ہر جگہ لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ میں آپ کو مختصر سے سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں، سمیٹ کر مختصر طور پر سنا دوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو صحابی، اعرابی صحابی جو کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، وہ دوڑتے دوڑتے آئے. ان کے پیروں کے اوپر کیچڑ لگا ہوا تھا، ان کے ہاتھوں کے اوپر بھی کیچڑ لگا ہوا تھا. وہ دوڑتے دوڑتے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کو دیکھ کر مسکرایا اور ان کے دوڑنے کو دیکھ کر مسکرایا اور جب قریب آئے تو باادب ہو کر بیٹھے تو کچھ کیچڑ کے چھینٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتھر پر پڑ گئے. وہ صحابی کو دل کے اوپر ایک دم گرا گزرا. وہ صحابی نے اپنے دستے مبارک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس کپڑے کے چھینٹوں کو صاف کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رہنے دو اس کو، فرمایا کہ ان چھینٹوں کو رہنے دو. نہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، آپ کا دامن گندا ہو جائے گا، لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے کہ تمہارے نبی کا دامن گندا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دامن گندا نہیں ہوا ہے، اس دامن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. یہ چھینٹیں جب جنت میں داخل ہوگی تو یوں سمجھ لو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ جنت کے اندر رکھے گا. اس کے بعد وہ صحابی قریب آئے اور آنے کے بعد پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتا دیجیے
میں ایک اردو قسم کا آدمی، ایک دیہاتی آدمی ہوں، مجھے یہ بتا دیجیے کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں لے کر جائے گا، کون سا عمل جنت میں لے کر جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے؟ پھر کچھ نہیں کہا. تیسری مرتبہ پوچھا کون سا عمل جنت میں لے کر جائیں گے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میری محبت تم کو جنت میں لے جائے گی. جاؤ. فرمایا کہ بس اتنی محبت جو تمہارا بھاگ کر آنا، جو دوڑ کر آنا، یہ پلٹ پلٹ کر مجھے دیکھنا، یہی تم کو جنت میں لے جائے گا. آپ نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم زکات دو، تم حج کرو. کوئی آپ نے نہیں کہا، صرف اتنا ہی جملہ کہا. فرمایا گیا کہ اسی جملے کے اندر پورا دین آ گیا. اسی جملے کے اندر پورا دین آ گیا. وہ صحابی نے کبھی پلٹ کر نماز نہیں کرتی، وہ صحابی نے اپنی زندگی کے اندر کبھی روزے نہیں چھوڑا، وہ صحابی نے کبھی زکات دینے سے انکار نہیں کیا، وہ صحابی کے پاس صحابی استطاعت کرنے کے بعد کبھی حج و ترک نہیں کیا، اور کسی انسان کے ساتھ آپ نے زیادتی نہیں کی، اور کبھی بد اخلاقی کے ساتھ کسی کا معاملہ پیش نہیں کیا. فرمایا گیا کہ میری محبت ان کو جنت میں لے جائے گی. وہ صحابی وہاں سے اٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ مبارک پہ ہاتھ ملا دیا اور کہا کہ آپ میرے ہاتھ میں دعا کر دیجیے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکراتے ہوئے کہ بھائی تم بھی میرے ہاتھ میں دعا کرتے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ میرے بھائی تم بھی میرے لیے دعا کرتے جاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے پلٹ کر کہا اے اللہ کے نبی آپ کی دعاؤں کے تو ہم سب محتاج ہیں. فرمایا گیا کہ تمہاری دعاؤں کو بھی میں بھی محتاج ہوتا ہوں. وہ جب واپس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے تو جبرائیل نبی علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس جملے سے بہت زیادہ خوش ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دیر اگر وہ صحابی اور بیٹھے رہتے تو اتنی دیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی بخشش کر دیتا تھا. اور آپ نے اس صحابی کو یہاں سے بھیج دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی کچھ شعائیں باقی رکھی. اگر وہ کچھ دیر بیٹھ جاتے تو پوری امت کی بخشش ہو جاتی. تو اسی لیے فرمایا گیا. تو اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عبادت گزار بندہ مجھے پکارتا، کوئی عبادت گزار بندہ مجھے پکارتا، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کوئی عبادت گزار بندہ مجھے پکارتا تو میں اس کے جملے میں یہ کہتا کہ لبیک اے بندے میں حاضر ہوں تیرے خدمت کے. پھر اگر کوئی نیک بندہ بالکل دنیا سے کوئی تعلق نہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں، کسی کونے پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہتا ہے، نہ اس کو کھانے کی فکر، نہ پانی کی فکر، کسی چیز کی فکر نہیں، اور اگر وہ بندہ مجھے یاد کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بھائی میں حاضر ہوں. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی گنہگار بندہ پوری زندگی گناہوں میں ڈال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیا، عبادتوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، اور اگر وہ کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ کہتا ہے کہ اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا خطا کار ہوں، میری زندگی پورے گناہوں کے اندر گزر گئی، مولا مجھے معاف کر دے. تو خدا کی قسم حدیث قدسی کے جملے یاد رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس الفاظ کو پڑھتے ہوئے روتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہتے ہیں کہ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ اس بندے کو پکار کر کہتے ہیں اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو مان کیا مانگتا ہے، تو جتنے گناہ کیا وہ تمام گناہ تیرے میں معاف کر دیتا ہوں. میرے بھائی اس وقت ہم گناہوں کے دلدل میں ہیں. ہمارا دامن تو بالکل صاف ہے لیکن ہمارا باطن بالکل پراگندہ ہے. ہماری اندر ذہنیت ہماری خراب، ہمارا دل بالکل پراگندہ، ہمارے پیٹ کے اندر اتنی برائیاں اور اتنی خباثت بھری ہوئی ہے. اگر خدا کی قسم اگر اس کو چھیڑ دیا جائے اور اگر اس کو بولنے کی اجازت دے دی جائے، ایک بندہ دوسرے بندے کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتا ہے، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے. وہ اپنے آپ کو کسی جنگل کے انتہائی ہرا کر دیتا ہے، وہ کسی کنویں کے اندر جا کر ڈوب کر مر جاتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کے اتنے گناہ ہیں، وہ انسان کا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا کر رکھا ہے. تو اسی لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم شیطان کو اپنے اوپر مسلط کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پورا نہیں کہ پوری زندگی کسی کو اذکار کے اندر بیٹھ جائے، لیکن اپنی زندگی کا کچھ اوقات نکال لیں. جمعہ کے دن 1 گھنٹہ پہلے اپنی زندگی کا نکال کر مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ. اللہ کی رحمت تمہارے کو اترتی ہے، اللہ کی سکینت تمہارے کو اترتی ہے. ہماری بیماریاں، ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں، گھر والوں کی پریشانیاں، بچوں کی پریشانیاں، سب کی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 گھنٹہ اس گھر کے اندر بیٹھنے کے عوض میں ختم کر دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم دنیاوی اعتبار سے ترقی کر گئے لیکن دینی اعتبار سے ہم ناکام رہے. ہم کو چاہیے کہ دینی اعتبار سے ترقی کی ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کریں، ہمارے بچوں کو نماز کا پابند بنا دیں، ہمارے بچوں کو یہ سکھا دیں کہ بیٹے ہماری زندگی کے اندر جتنے ہمارے دوست و احباب ہیں وہ جب بھی کہیں نظر آ جائیں ان کو سلام کرو، ان کے پاس کھڑے ہو کر
2 منٹ زیادہ نہیں تو 1 منٹ کھڑے ہو کر ان سے خیریت پوچھ لیا کرو. اس وجہ سے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد بازار کو نکلتے, بازار کی اس کونے پر نکلتے ہوئے سلام کرتے ہوئے جاتے, اور پھر بازار سے اس کونے سے نکلتے ہوئے سلام کرتے ہوئے آتے. حاجی نفاس پوچھتے کہ کیا بات ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا یہ معمول کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کی ایک سنت کو زندہ کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ بازار کے کونے سے نکلتے ہوئے سب کو سلام کرتے ہوئے جاتے اور پھر واپس آتے ہوئے سب کو سلام کرتے ہوئے جاتے. تو ہمارا تو وہ کام نہیں ہوتا, لیکن ہمارے والد محترم کے جتنے دوست احباب ہیں وہ جب بھی ملے ان کے سامنے کھڑے ہو کر 1-2 منٹ کی ذکر اذکار پوچھ لیا کرو, خیریت پوچھ لیا کرو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی سنت پر زندہ کرنے اور سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. آخر میں 1-2 شعر میں آپ کی نظر کر دوں اور فرمایا اس کو یاد رکھو کہ داغ تیرے دامن کا دھلے نہ دھلے, داغ تیرے دامن کا دھلے نہ دھلے, نیکیاں تیری ترازو میں تلے نہ تلے. معلوم نہیں ہمارے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر یہ دامن داغ سے بھرا ہوا رہے, ہماری موت واقع ہو جائے, ہماری موت واقع ہو جائے اور اس دامن کو دھونے کا موقع نہ مل جائے تو نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے. آج ہی گناہوں سے کر توبہ, آج ہی گناہوں سے کر توبہ, کیا پتا کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اور ہم سب کو اپنے اولاد کو اور ہم سب کو نماز کا پابند شریعت مطالعہ پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو ان تمام باتوں پر سننے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک اعلان سماعت فرمائیں. کل ہند مرکزی رحمت عالم کمیٹی کی فخریہ پیشکش حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک جامع تفصیلات کے ساتھ, جس میں آپ کے اہل خاندان کی مکمل تفصیلات, شق صدر, اعلان نبوت وغیرہ یہ سب باتیں ہیں. اس کے اندر چارٹ کا ہدیہ صرف 30 روپے ہے, جس کی آمدنی دینی فلاحی کاموں میں سب کی جاتی ہے. آپ حضرات جاتے ہوئے اس کو خرید کر جائیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ RR پریس کی جانب سے, RR چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے حیدرآباد ویلفیئر کونسل شعور بیداری برائے کووڈ-19 اور عام چیک اپ کیا تمام تلنگانہ میں 25 تنظیموں کے زیر اہتمام بتائیت 11 اکتوبر بروز اتوار صبح 10 بجے سے 2 بجے دوپہر تک. اس کے اندر کیا ہے, جنرل فزیشین, حرارت, بلڈ پریشر چیک اپ, پھیپھڑوں کی بیماری, ماہر امراض نسوان, شوگر کی جانچ, ECG, آنکھوں کی جانچ, مفت عام دوائیں, یہ سب علاج یہاں پر کیا جا رہا ہے. فری علاج ہے. آپ حضرات جو ہے اتوار کے دن صبح 11 بجے یا 10 بجے وہاں پہنچ کر 2 بجے تک آپ اپنا علاج وغیرہ کرا سکتے ہیں. دوائیں بھی مفت دی جا رہی ہے اور اس کی وجہ تفصیل امام صاحب بھی کہیں گے. اور ایک اعلان یہ ہے کہ یہاں کے مسجد کے مصلی, ان کے لڑکے کا نام محمد عبدالرحمان ہے. اس بچے کے دل کے اندر سوراخ ہو گیا ہے. ان کے والد کا نام ہے غوث پاشا صاحب. تو اس بچے کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے بیماری کو ختم فرما دے, صحت بلیا اس بچے کو نصیب فرما دے اور ان کے والد کو صبر کی توفیق عطا فرما دے. اور اس کے علاوہ جتنے احباب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب بھی کسی نہ کسی بیماری کے اندر ملوث ہیں. کسی کے گھٹنوں میں درد ہے, کسی کے پیر کے اندر درد ہے, کسی کے کمر میں درد ہے, کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے, عجیب عجیب بیماریاں ہمارے جسم میں داخل ہے. تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی دعاؤں کے اندر سب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ان تمام بیماریوں سے محفوظ فرما دے. جو بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفا کے لیے نصیب فرما دے. دانیہ سمرین یہ بھی ہاسپٹل کے اندر شریک ہے. ان کے حق میں بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کو نصیب فرما دے.